بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جب نائب وزیر اعظم چائنا پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف منصوبوں پر جو ہے نا وہ معاملات پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس وقت بعد جوڑ میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اور دھماکہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت دھماکے میں مرنے والوں کو شہید قرار دے دیتی ہے۔ خدا را یہ شہید والا ٹرم استعمال کرنا بند کریں۔ یہ حالیہ جو تاریخ میں شہید والی ٹرم استعمال ہوئی ہے، یہ مقتولوں کے وارثین کا منہ بند کروانے کے لیے شہید کا لالی پاپ ہمیں دیا جاتا ہے۔ جناب ان کو قتل کیا گیا ہے اور ان کے قاتلوں کو آپ ڈھونڈیں، وہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس پر شہید کا لیبل لگا ہے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید بے نظیر ہو، ضیاء الحق ہو، شہید لیاقت علی خان ہو، شہید کا مطلب کہ اس کے قاتل کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ شہید والا لالی پاپ بند کریں اور اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں کہ اتنی سیکورٹی اداروں کے موجود ہوتے ہوئے برودی مواد اور برود ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے گیا؟ اس علاقے کی سیکورٹی کا کون ذمہ دار تھا؟ جو ذمہ دار تھا ان کے خلاف جب تک آپ کارروائی نہیں کریں گے، ان کو نوکریوں کے سے برخاست نہیں کریں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور شہید ہوتے رہیں گے۔ یہ سب شہید ہیں، بے نظیر بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، ضیاء الحق بھی شہید ہے، اور جو دھماکوں میں مارے جا رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم گدھے ہیں، ہم گدھے ہیں۔ پھر اس ملک میں ایسے لوگ وزیر بنائے جاتے ہیں۔ شہریار افریدی دیکھیں، میں کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، رانا صلاح اللہ سے ہیروئن پکڑی اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے ہم نے ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ جناب دونوں صورتوں میں اگر اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے تو پھر بھی تم مجرم ہو کہ وہ باعزت بری کیسے ہو گیا؟ شہریار افریدی اور اس کے ہینڈلر دونوں مجرم ہیں۔ اگر ہیروئن تھی تو وہ بری کیسے ہو گیا؟ اور اگر ہیروئن نہیں تھی، تم نے جھوٹا ڈرامہ کیا تو پھر بھی تم مجرم ہو۔ اس طرح کے جھوٹے ڈرامے کرنے کے لیے یہ جو ادارے ہیں یا یہ جو وزارت داخلہ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری سیکورٹی کی ہے۔ سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اگر اپنا کام کریں اور اگر اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرتے تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور شہید ہوتے رہیں گے، اور شہیدوں کے قاتل ہمیں نہیں ملیں گے، کیونکہ شہید کا ٹرم اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے قاتل بھائی ہم نے نہیں ڈھونڈنے ہیں۔ کبھی کسی شہید کا قاتل ملا؟ کبھی نہیں۔ یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے وارث جو ہیں وہ اس پر فخر کریں کہ یہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا، اور روز قیامت ہماری بھی سفارش کرے گا کہ 70-72 بندے خاندان کے بھی ساتھ لے جائے گا۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ وہ سیاسی اجتماع میں گئے تھے، کوئی شہید نہیں ہوئے، وہ کوئی جہاد پر نہیں گئے تھے۔ یہ کبھی دشمن کے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، کبھی وہ ہمارے دشمن ہیں، کبھی ہم نے دوبارہ ان کو لا کے بسانا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، کسی ایک پوائنٹ آف ویو سب کا نہیں ہے، کوئی سب ایک پیج پر نہیں ہیں۔ جب سب ایجنسیاں، سب ادارے، سب سیکورٹی ادارے جن کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ جلسے میں کس کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی ہر بندے کو چیک کرنا ہے اور جلسہ گاہ میں بھیجنا ہے، تو جلسہ گاہ میں سیکورٹی کی ناکامی کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، نہ کہ شہید کا لالی پاپ دے کر ہمیں چپ کروایا جائے۔ سوال کریں، سوال ہمیں سوال سے روکا جاتا ہے، سوال سے روکا جاتا ہے، مگر اب ہم سوال کریں گے، اور جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے ہم سوال کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔